اب بتاؤں ولیوں کے پاس طاقت کون سی ہوتی ہے؟ یہ اللہ والے جو بندے کے دل پر نظر کرتے ہیں اور تقدیر بدل دیتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بتاؤں پھر یہ ولیوں کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اچھا، سلیمان نبی کے دور کا ولی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں آنکھیں کھلنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. اب سلیمان نبی کی چوکھٹ پر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ آپ کے ولی کے پاس علم کون سا تھا؟ وہ آپ کے ولی کے پاس طاقت کون سی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کہتا ہے اس ولی کے پاس اس قرآن میں سے کچھ علم تھا. قرآن کہتا ہے جو تخت لے آیا نا آنکھیں کھولنے سے پہلے، اس ولی کے پاس قرآن میں سے کچھ علم تھا. ادھر سے ایک نقطہ واضح ہو گیا کہ درویش کا علم قرآن ہوتا ہے. قرآن ہوتا ہے درویش کا علم، اللہ والے کا علم قرآن ہوتا ہے. جو تخت لے آیا تھا نا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. یہ اس ولی کی طاقت تھی. جس کے پاس قرآن میں سے کچھ علم ہو اسے سلیمان نبی کے دور کا ولی کہتے ہیں، اور جسے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سینے میں سمیٹا ہو اسے محمد کا ولی کہتے ہیں. جس کے پاس قرآن میں سے کچھ علم ہو وہ سلیمان نبی کے دور کا ولی ہے. اور جو ہوئی باب مدینہ العلم اس علی کو کتنی شانوں سے نوازا. یہ ہے اولیاء کی شان، یہ ہے ولیوں کی طاقت. کہتے ہیں ولیوں کے پاس طاقت کہاں سے آ گئی؟ قرآن پڑھ. قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماتا ہے میرے جو اپنے میرے محبوب جو بندے ہیں نا ان کو نہ کوئی خوف اور ڈر ہے اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے. اللہ نے فرمایا الا، خبردار. پہلے خبردار کر رہا ہے مولا باری تعالیٰ. کیا تو اپنی توحید بیان کرنے لگا جو سب کو خبردار کر رہا ہے؟ کیا مصطفیٰ کی نبوت بیان کرنے والا ہے جو سب کو خبردار کر رہا ہے؟ فرمایا آگے پڑھ الا، خبردار. چپ کر جا، بولی نا ان اولیاء اللہ. آگے میرے محبوب بندوں کا ذکر ہونے والا ہے. اللہ اپنے محبوب بندیاں دا ذکر کرے تے ذکر کرن تو پہلے امت نو خبردار کردا ہے کہ ایویں سوشل میڈیا تے غلط جملے سن کے کسی مولوی کو اولیاء دے بارے غلط عقیدہ نہیں پیدا کرنا. اولیاء کی طاقت علم ہوتی ہے، ولی کی طاقت علم ہوتی ہے. اور علم ولی کہاں سے پاتا ہے؟ جس چوکھٹ سے ولی کو علم ملتا ہے وہ چوکھٹ حیدر کرار ہوتی ہے. حیدر کرار کی چوکھٹ سے. اور اب ولیوں کا ہی ذکر ہے تو چلے سنیں. اصحاب کہف کا واقعہ سب کو یاد ہے نا؟ سورہ کہف تو یاد ہے نا سب کو؟ سب کے گھروں میں قرآن ہے، پڑھ لیجئے گا. اللہ نے صحابہ کے بنی اسرائیل کے دور کے ولیوں کی نسبت میں آنے والے کتے کا ذکر بھی قرآن میں کیا. اگر وہ 2 تھے تو تیسرا ان کا کتا، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا، اگر وہ 4 تھے تو 5واں ان کا کتا، اگر وہ 6 تھے تو 7واں ان کا کتا. اللہ نے یہ نہیں کہا صحابہ کے ساتھ کتا تھا، فرمایا ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا. مولا یہ 6-7 بار یہی کیوں کہا ان کا کتا، ان کا کتا؟ فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں اگر کتا کسی ولی کی صحبت میں آ جائے تو کتا جنت میں چلا جاتا ہے، اور اگر محمد مصطفیٰ کے دور کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے تو وہ امتی بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے.